مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ 21 تراویح مکمل، 20 روزے مکمل، 26واں پارہ پاؤ الحمدللہ۔ گزشتہ کل 25ویں پارے کی سورہ شورا کی بات ہو گئی۔ آج سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورۃ الاحقاف، یہ 3 صورتیں پڑھی گئیں۔ سورۃ الدخان، دخان کے معنی آتے دھواں، کیا معنی؟ دھوئے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا 25ویں پارے میں، جب صبح اٹھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ اگر کوئی ایک بندہ ہمیں معلوم پڑ جائے کہ بھائی وہ بندہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یا کوئی بندہ نہیں، کون؟ 70,000، ایک دو بھی نہیں، 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اور وہ فرشتے معصوم ہیں، اللہ ان کی دعا کبھی رد کرتا نہیں۔ سورہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے مجھے کتاب مبین کی۔ مبین کے معنی واضح، کھلم کھلا۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے حوامیم میں سورت کی شروعات والکتاب المبین والکتاب الحکیم تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل من الکتاب الحکیم، یہ ان الفاظ سے نازل فرمائی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے، کہ کسی بندے کی، کسی مخلوق کی یہ کتاب نہیں ہے، اور کوئی لا بھی نہیں سکتا اسی کتاب۔ ہر جگہ اللہ نے یہی قسم اٹھائی ہے۔ تو سورہ دخان کے اندر بھی اسی طرح، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا برکت والی رات میں۔ کب نازل کیا؟ برکت والی رات میں، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے، کنا منذرین، ڈرانے والے ہو جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہم نے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ اس رات کے بارے میں مفسرین کی 2 آراء ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ رات شب برات ہے، لیکن بعض مفسرین جو بڑے بڑے محدثین میں سے بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رات شب برات نہیں بلکہ شب قدر کی رات ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے بیان فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں، برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا، اور قرآن نازل ہونے والی رات رمضان کی رات ہے، اور شب برات یہ رمضان میں نہیں آتی ہے، غیر رمضان میں آتی ہے۔ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، وہ رمضان میں نازل ہوئے ہیں۔ کب نازل ہوئے؟ 21 رمضان یا 27 رمضان، یہ 2 روایتیں ملتی ہیں جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کی رات کو قرآن کریم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو لہٰذا یہ رات کون سی ہے؟ شب قدر کی رات ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اگر 21ویں رات مانتے ہیں تو آج کی رات قرآن کریم کے اترنے کی رات ہے۔ ایک دفعہ میں مکمل قرآن کریم اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں نازل فرمایا۔ کہاں نازل فرمایا؟ لوح محفوظ میں نازل فرمایا۔ وہاں سے جیسے جیسی ضرورت پڑتی تھی، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ ایک دفعہ میں مکمل قرآن لوح محفوظ میں اترا رمضان المبارک میں، اس کے بعد 23 سال کا عرصہ لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارنے میں۔ جیسی ضرورت پڑتی، جیسی نوبت آتی، اس وقت میں برابر وہ آیتیں نازل فرماتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں دھوئے والا عذاب نازل فرمائیں گے۔ کون سا عذاب؟ یہ دھوئے والا عذاب، دخان کے معنی دھواں ہی آتا ہے۔ یہ دھوئے والا عذاب کیا چیز ہے؟ مفسرین نے اس کے 2 واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بہت ستایا. اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی، اے اللہ جس طرح سے تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی نازل فرما کر ان لوگوں پر عذاب نازل کیا تھا، اسی طرح مکہ والوں پر بھی قحط سالی نازل فرما. ایسی قحط سالی آئی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. مردار کھاتے تھے، ہڈیاں کھاتے تھے اور چربیاں پگال کر کھاتے تھے. کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو بھوک مری کی اتنی حالت تھی کہ جس کی وجہ سے چاروں طرف ان کو دھواں نظر آتا تھا. اندھیرا دکھ رہا مجھے بھوک کی وجہ سے. تو حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ ان کو ہر جگہ کیا نظر آتا تھا؟ حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری قوم کے ہیں، آپ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہماری اس عذاب سے نجات عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ عذاب ہٹ گیا. ایک اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. دوسرا، صحابہ کرام آپس میں تذکرہ کر رہے، چرچا کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا کہ کیا چرچا ہو رہی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، قیامت کے علامتوں کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ 10 علامتیں نہ پائی جائے. ان 10 علامتوں میں سب سے پہلی علامت دعا ہوں گی. کیا ہوں گی؟ ایسا دعا ہوگا جس کی وجہ سے جو مشرکین ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ان لوگوں کو مدہوشی چھا جائیں گی، اور جو ایمان والے ہوں گے اس دعوے کا اثر ان پر سوائے زکام کے کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ہلکا سا زکام آ گیا اور چل گیا. لیکن جو ایمان والے نہیں ہوں گے، یہ قیامت سے پہلے ہوں گا. ایسی چیزیں رونما ہوں گی جو ہمارے غیب میں تھی، ہمارے پردوں میں تھی، ہم سے چھپائے ہوئے تھی، وہ چیزیں اس وقت اٹھائی جائیں گی. قرآن کریم میں ایک جگہ ہے نا دابۃ الارض کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا. اس کا نام کیا ہوگا؟ دابۃ الارض. یہ جانور انسانوں سے باتیں کرے گا. کبھی سنے جانوروں کو باتیں کرتے ہوئے؟ یہ طوطا بولتا ہے، وہ ویسی باتیں نہیں. انسان جیسا کلام کرتا ہے وہ جانور ویسا کلام کرے گا. آج اگر ہو جائے تو ساری دنیا حیران ہو جائے. وہ جانور کا کلمہ پڑھیں گے، اسی کو خدا مان لیں گے، اسی کو بھگوان بنا لیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. تھوڑا سا پتھر ہوا سے کھسک گیا تو پتھر میں جان آ گئی، پتھر ہمارا کیا بن گیا؟ خدا ہو گیا. اللہ ہماری ایسے عقیدوں سے حفاظت فرمائے. وہ جانور نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، انگوٹھی ہوگی. ساری دنیا کا چکر لگائے گا. ایمان والوں کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے سے نشانی لگائے گا، جس سے پورا چہرہ روشن ہو جائے گا. اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے، جو منافق ہوں گے، یا ایمان والوں کے بھیس میں، مسلمانوں کے بھیس میں چھپے ہوئے منافق ہی ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے نشانی لگائیں گا، جس سے سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. اس وقت تمیز ہو جائیں گی کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے. اس کا نام ہے دابۃ الارض. کوئی اس کو اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس سے اگر بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکیں گا. یعنی اس کے پہلے بھی کئی دفعہ جمعہ کے اندر اس کا تذکرہ آ چکا ہے. جب وہ پتہ چل جائے ہمیں کہ بھئی یہ جانور بمبئی میں آ گیا ہے تو شور شرابہ ہوگا. چلو ایک عجیب و غریب جانور آیا جو لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور ایسا ہے. ایک نمونے کی چیز ہے، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جب بمبئی جائیں گے تو وہ وہاں پہ نہیں ہوگا، وہاں سے نکل کے کدھر اور چلا جائے گا. جب اس کو وہاں دیکھنے جائیں گے وہ وہاں سے نکل کے کہیں اور جائیں گا. لیکن جس جگہ پہ تم ہو اور اس جگہ پہ وہ جانور نمودار اگر ہو گیا تو وہاں سے اگر تم بھاگنا چاہو گے اس سے تو بھاگ نہیں پاؤ گے. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ تم دھواں نہ دیکھ لو. تو یہ آیت کریمہ، یہ سورہ دخان دونوں واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے. اس وقت میں جو واقعہ پیش آیا، الفاظ کیا زبردست ہیں. الفاظ سے تم وہ جو وقت پر واقعہ پیش آیا اس واقعے کو بھی ثابت کر سکتے ہیں، اور انہی الفاظ سے قیامت سے پہلے جو علامت پائی جائیں گی تم اس واقعے کے بھی ثابت کر سکتے ہیں. یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے.
آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الجاسیہ نازل فرمائی. جاسیہ، یہ جاسیہ کے معنی تھے گھٹنوں کے بل. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. جاسیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تم جہنم کے ٹیلوں پہ لوگوں کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل ہوں گے، برہنہ ہوں گے، بغیر لباس کے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. روایتوں میں لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے جیسے خلیل اللہ کے خلیل رہنے کے باوجود اللہ سے کہیں گے اے اللہ میں تجھ سے میری اولاد کے بارے میں نہیں پوچھتا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ سب کے سب برہنہ ہوں گے، اماں عائشہ نے اپنے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا ہے یا رسول اللہ ہماری بے شرمندگی اور بے حیائی پھر کیا ہوگا، سب برہنہ ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ الامر اشد من ذلک، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کا ہوش بھی نہیں رکھے گا. جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے نا، ایسا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سامنے سے کون گزر رہا اس کو نظر نہیں آتا، نظر آ کے بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں بھائی میں نے تجھ کو سلام کیا، تو نے جواب بھی نہیں. اچھا سلام کیا، میرا دھیان نہیں تھا، تھوڑا ٹینشن میں تھا. تو یہ ٹینشن کا یہ عالم ہے. تو وہ ٹینشن کا کیا عالم ہوگا کہ خود برہنہ، دائیں بائیں طرف برہنہ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو دیکھنے کی فرصت اور ہوش باقی نہیں رہے گا. اللہ ہماری ایسے حالات سے حفاظت فرمائے. آگے سورۃ الاحقاف نازل فرمائی. سورۃ الاحقاف 26 پارے کی ابتدا والی سورت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ الکہف کی احقاف کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الاحقاف کی تلاوت کرتا ہے، رات میں ہو دن میں ہو ہفتے میں ایک دفعہ ہو، جب چاہے جب تلاوت کرے گا، ساری دنیا کے اندر جتنے کنکرے ہیں نا، کنکرے اس سے 10 گنا بڑھ کے اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. اور دنیا میں جتنے کنکرے ہیں اس سے 10 گنا بڑھ کے اللہ اس سے گناہوں کو مٹا دیں گے. دنیا میں جتنے بھی کنکرے ہیں اللہ اس سے 10 گنا بڑھ کے اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے. کتنا بڑا ثواب. درجات بلند کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ پرموشن ہو جانا. بھائی ترقی ہو گئی حضرت کی، پہلے 1 لاکھ ملتے تھے اب 2 لاکھ مل رہے، پوسٹ بڑھ گئی، اس کی عہدہ بڑھ گیا، تھوڑی عزت کے اندر اس کا اضافہ ہو گیا. یہ دنیا کے پوسٹ بڑھنے پر انسان پارٹی کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے. اللہ کہتے 10 گنا بڑھ کے اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے. جیسے درود پاک کے اندر بھی ہے تو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اللہ 10 گنا کو معاف فرمائیں گے، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھیں گے اور اس کے 10 درجات. تو یہ 10 درجات بلند کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اس کے درجات کو بڑھائیں گے، یعنی اس کا پرموشن ہوگا. جنت کے اندر بھی الگ الگ مقامات ہیں، ایک جیسی جنت نہیں ہے، الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ نعمتیں ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی جنت کا لطف اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھا رہا ہوگا. تم کہو گے کہ صحابہ اکرام جس کیٹیگری میں ہوں گے ہم اسی کیٹیگری میں ہوں گے، سوچنا ہی نہیں. مکہ مدینے میں جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے تو مالداروں کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے. کلاک ٹاور میں رکتے ہو، کیا ہے وہ 2 لاکھ اور 3 لاکھ دے کر 8 دن کا اور 10 دن کا، مکہ کے اندر 4 دن 5 دن 6 دن 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں. تو فیسلٹی بھی ویسی ان کو مل رہی ہے. تو دنیا کے اندر مال کے اعتبار سے انسان کو سہولتیں ملتی ہیں، کل قیامت کی دن اعمال کے اعتبار سے انسان کو سہولتیں ملیں گی. کس کے اعتبار سے؟ اعمال کے. جتنے سستے میں جاؤں گے اتنا دور جاؤں گے. مکہ میں جتنے سستے میں جاؤں گے اتنا دور جاؤں گے، کھانا ویسا ملے گا، پھر سستے والا کھانا ملے گا، دور سے 1.5 کلومیٹر سے چل کے آنا پڑے گا، ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے، کچھ کر نہیں پاؤں گے کیونکہ بھائی پیکیج ہی اتنا تھا. 70,000 میں تمہارے کو یہ چیز ملے گا. جیسے نہیں کہ ایک مسجد میں امام صاحب تھے، عجیب و غریب قرات تھی ان کی، مقتدی جمع ہو گئے، بھائی ہم کو آپ کو نکالنا ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ امام صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے، نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کی قرات ہمارے کو پسند نہیں، اچھی نہیں لگتی آپ کی قرات. 2,500 روپے میں قاری واسط کی قرات کرو، آپ کو حرم کی قرات آپ کو سننا ہے تو 2,500 روپے میں ایسی قرات ملیں گی بھائی. تو 70,000 کا پیکیج لے کے جاؤں گے تو مکہ میں فیسلٹی ویسے ہی ملیں گی. دور 1.5 کلومیٹر دور پھینکا ہوا ہوں گا، وہاں پھر سہولتیں، اے سی بند ہو رہا ہے، وائی فائی اٹک اٹک کے چل رہا ہے، اور کپڑے دھونے کے لیے 1 دن بول کر 3 دن 3 لگا رہے ہیں. سہولتیں ایسے ہی ملیں گی جیسا پیکیج. تو دنیا میں رہتے ہوئے جیسے اعمال کیا ہوا ہوں گا، جیسے اللہ کو راضی کیا ہوں گا،
کل قیامت کے دن بھی سہولتیں فیسلٹی ویسے ہی ملے گی. بعض درجات ہے جنت کے اندر بھی کیا ہے, بعض جنتی ایسے ہوں گے روزانہ اللہ کا دیدار کریں گے, بعض جنتی ایسے ہوں گے جو ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کے دن اللہ کا دیدار کریں گے, بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو صرف ایک ہی دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا, بعض جنتی ایسے ہوں گے جو جنت میں رہنے کے باوجود اللہ کا دیدار نہیں کریں گے. یہ جنت کے اندر درجات ہے. جنت مل گئے بس ہو گیا, ٹھیک ہے الحمدللہ, وہ بھی کامیابی ہے, وہ بھی کیا ہے, کامیابی ہے. لیکن ہم کو اور درجات کو پانے کے لیے محنتیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے سورۃ الاحقاف کے بارے میں فرمایا, اللہ کے رسول نے, کہ جو بندہ پڑھے گا, اللہ دنیا میں کتنے کنکر ہوں گے دنیا میں بتاؤ, کوئی گن سکتا ہے کتنے کنکر ہوں گے؟ اس سے 10 گنا. وہ اللہ کے علم میں ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے. وہ کس کے علم میں؟ اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا, کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, کبھی دھوکہ دھڑی نہیں کرتا. کہاں ہے 10 گنا زیادہ ثواب دیں گا تو دیں گا. کتنا بڑا ثواب ہے. چھوٹی سی صورت ہے 5 صفحے کی, وقت ملے تو پڑھنا چاہیے. کون سی صورت ہے؟ سورۃ الاحقاف. کون سے پارے میں ہے جی؟ 26ویں پارے کی ابتدا ہے. اسی صورت کے اندر ایک آیت کریمہ ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچائی, نرمی اور احسان کا معاملہ فرما. پھر آگے ذکر کیا کیوں ماں باپ کے ساتھ کیوں احسان کا معاملہ کرنا ہے, اس کی وجہ بیان فرمایا. حملتہ امہ ووضعتہ کرہا, ایک تو 9 مہینے تک پیٹ میں بوجھ لے کر پھرا ہے, اس کی تکلیف اور مشقت کو برداشت کیا ہے. 9 مہینے ماں جو درد برداشت کرتی ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور ہم سب اس کوکھ سے ہو کر آئے ہیں, کوئی آسمان سے ٹپکے نہیں ہے. اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی, جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے. ورنہ ہر کوئی کسی نہ کسی ذات سے ہو کر نکلا ہے. تو ہم بھی اپنے ماؤں کے بطن سے ہو کر آئے ہیں. 9 مہینے تک کس کیفیت سے گزرتی ہیں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. ایک تکلیف کو برداشت کرتی ہے, حمل کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے. یہ باپ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اس عورت کے اندر وہ کیپیسٹی ڈال دیتے ہیں. ولادت کے وقت میں جو درد ہوتا ہے نا, وہ درد کا اگر تھوڑا سا حصہ بھی اگر مرد پہ ڈال دیا جائے, مرد مر جائے, یہ درد ہوتا ہے. لیکن اللہ اس وقت میں اس کو وہ درد سہنے کی اور برداشت کرنے کی اللہ طاقت عطا فرماتے ہیں. تو 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہیں. اس کے بعد وضعتہ کرہا, وضع یعنی ڈیلیوری کا جو درد ہے وہ درد بھی برداشت کرتی ہے. اسی لیے عورت ماں باپ کا, انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس کا معاملہ کرے؟ احسان کا معاملہ کرے. پھر آگے اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا. 30 کو کہتے ہیں, شہرا کے معنی آتے مہینے. 30 مہینے تک. 30 مہینے کتنے سال ہو گئے؟ 2.5 سال ہو گئے. حمل, بعض مفسرین, بعض فقہاء کرام کا ایک یہ مذہب بھی ہے کہ عورت اپنے دودھ کو, اپنے بچے کے دودھ کو 2.5 سال تک جاری رہ سکتی ہے. یہ آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کے اوپر تشریح کی تھی دوسرے پارے میں. جب دوسری تراویح تھی اس وقت میں, دوسرا پارہ جب چل رہا تھا, اس وقت اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ نازل فرمایا اس میں 7 طور پہ ذکر کیا گیا, یرضعن اولادہن, کہ اپنے اولاد کو دودھ پلائیں. کتنے سال؟ حولین کاملین, 2 سال. کتنے سال؟ وہاں صاف طور پہ الفاظ ہے 2 سال. یہاں جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین دلیل عطا فرمائی. انہوں نے کہا کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا, حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 مہینے ہے. اب انہوں نے کیا کیا, حمل کی مدت کو الگ کیا, دودھ چھڑانے کی مدت کو, پلانے کی مدت کو الگ کیا. تو اس سے انہوں نے ایک مسئلہ استنباط کیا, ثابت کیا. وہ کہتے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہونی چاہیے. کتنے ہونے چاہیے؟ 6 مہینے ہونی چاہیے کم سے کم مدت, اور زیادہ سے زیادہ 10 مہینے سے 11 مہینے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال، اس لیے انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا ہے کہ وہ خود اپنے ماں کے پیٹ میں 2 سال تھے۔ کتنے سال تھے؟ اپنے ماں کے پیٹ میں وہ خود 2 سال تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے ان کا مذہب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کم سے کم مدت 6 مہینے۔ کتنے مہینے؟ پھر اس کے اوپر بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں کہ ایک عورت کا نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے 5ویں مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ بچہ کس کا مانا جائے گا؟ آپ کہو گے کہ یار یہ کیا بات ہوگی، 6 مہینے ہو گیا 8 مہینے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑ رہا ہے، نکاح ہو گیا اور نکاح کے 5ویں مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچہ کس کا ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ بچہ ہو رہا ہے تو گویا کہ یہ حمل نکاح سے 2 مہینے پہلے کا ہوگا، 1 مہینے پہلے کا ہوگا، 4 مہینے پہلے کا ہوگا، پھر اس کے اوپر زنا کی حد جاری فرمائی جائے، یہ اتنی ولد و زنا ہوگا، پھر بہت سارے مسائل اس کو آگے کے تو حمل کم سے کم کتنی ہے؟ 6 مہینے، اور سال میں سے 6 مہینے نکاح پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور اوپر اپنے بچے کو دودھ، بات سمجھ میں؟ اللہ سمجھنے کی عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف والے جو ہے نا، حی علی الفلاح کی طرف، آپ لوگوں کی حی علی الفلاح کی طرف جمع ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔